بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ميسر كل عسير يسر كل عسير بتيسير عليك يسير. اما بعد، عزیز اخوات، اس سے پہلے سورہ نور مکمل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اب کہاں سے شروع کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ 30واں پارہ اس سے پہلے ہو چکا ہے اور بار بار پڑھنے میں آتا ہے اور اس کے بار بار اس سے گزر ہوتا ہے، تو اور 30واں پارہ مکمل بھی ہو چکا تھا. تو اب یہ سوچا گیا کہ 28واں اور 29واں پارہ کر لیا جائے، کیونکہ ویسے بھی رمضان میں دورہ قرآن کے دوران آخر کے پارے، چونکہ سوا پارہ اور 1.5 پارہ ایک دن میں کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس پر بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکی تھی، اور بہنوں کے دل میں بھی اس کی طرف سے ایک پیاس باقی تھی. تو اس وجہ سے یہ طے پایا کہ اب 29ویں پارے کا مطالعہ ہوگا. آج انشاءاللہ سورہ ملک شروع کریں گے، جو کہ 29ویں پارے کی پہلی سورہ ہے. یہ 29واں پارہ پورا کا پورا پارہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس مکی دور کی صورتوں میں ہر طرح کی صورتیں اس میں موجود ہیں. سب سے پہلی آغاز وحی کی جو صورتیں تھیں وہ بھی ہیں، جیسے سورہ مزمل، سورہ مدثر، اور آخر کی صورتیں بھی ہیں جیسے سورہ جن، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر سے واپس آنے کے دوران نازل ہوئی تھی. تو گویا مکی دور کا پورے مکی دور کا کچھ حصہ اس میں موجود ہے، اور یہ پورا پارہ مکی دور پر مشتمل ہے. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ مکی دور کی صورتوں کی کیا خاصیت ہوتی ہے، یا کیا خاص بات ہوتی ہے ان صورتوں میں جو مکی دور میں نازل ہوئی ہوتی ہیں. مکی دور کی صورتیں عموماً اس عقیدے کی اصلاح پر توجہ دیتی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ مکی دور میں قوانین شریعت بہت کم نازل ہوئے ہیں، احکام بہت کم نازل ہوئے ہیں. زیادہ تر جو اس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدے کی اصلاح تھی، کیونکہ اگر عقیدے کی اصلاح ہو گئی اور رب کی معرفت دل میں جا گزری ہو گئی، تو پھر امر اور نہیں، کرو اور مت کرو، حکم دینا اور منع کرنا یہ آسان ہو جاتا، اور نفس اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا. تو مکی دور کی جو صورتیں ہیں اس میں خاص طور سے عقیدے کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے، جس میں کی توحید، رسالت اور آخرت تینوں چیزیں شامل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی رسالت، رسولوں پر یقین، اور پھر اپنے مقصد وجود کا علم کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں، آخرت کا یقین کہ ہم کو ایک دن حساب دینا ہے اپنے چھوٹے بڑے کا. یہ تینوں چیزیں اس سورہ کے اندر بہت واضح طریقے سے نظر آ رہی ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں، مثالوں میں اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت کی گئی ہے. اس سورہ میں اس طرح کی معرفت دلائی گئی ہے کہ دل اس کے سامنے خود بخود جھک جائے. ساتھ ہی اخلاق و آداب کے وہ پیمانے کے سوچنے کا انداز بدل جائے. یہ سورہ ملک جس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ ناجیہ ہے، یہ منجیہ ہے، یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے. کسی بھی چیز کا بغیر سوچے سمجھے صرف زبان سے ادا کر لینا اس کے مقصد کو ادا نہیں کر سکتا. اس کا مقصد جب پورا ہوگا جب اس چیز کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے تقاضے پورے کر دیے جائیں.
اگر کوئی شخص دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو دوزخ میں نہیں جائے گا، لیکن جب وہ دل سے اس کا اعتراف کرے گا کہ کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ہے، ایسا یقین جو اس کے عمل پر اثر انداز ہو جائے، جو اس کی زندگی بدل دے، جو اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے بھی جھکنے سے روک دے، جو اس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے پر ابھار دے، اس طرح سے اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ شخص یقیناً دوزخ میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور اس کے بعد پھر شرک اور کفر اور گناہوں کے آخری درجے پر پہنچا رہے، تو کیا زبان سے یہ لا الہ الا اللہ کہنا اس کی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، تو اس سورے میں اس سورت میں جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس میں جو علم عطا کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو مزین کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر دیا جائے۔ سورہ ملک اس دنیا کے آگے کا بہت آگے کا کچھ دکھاتی ہے ہم کو، وہ ہمارے افکار کو محدود عالم سے نکال کر لامحدود وسعت عطا کر دیتی ہے، دل و دماغ کی گرد جھاڑ کر اس کو ایسا روشن کر دیتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ ہم موت اور زندگی کی حقیقت تو ہم سب جانتے ہیں، یہ موت ہے، یہ زندگی ہے، یہ پیدا ہوا، یہ مر گیا، آج وہ گزر گیا، آج وہ چلا گیا، آج اس کی ولادت ہوئی، آج وہ دنیا میں آیا۔ لیکن اس موت اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ سورہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ یہ سورہ ہم کو یہ بتا دیتی ہے کہ ہمارے اس دنیا میں کیا مقام ہے، ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کس طرح ہم کو جینا ہے۔ قدرت کے بہت سارے فیصلے جو ہمارے لیے تلخ اور شیریں ہوتے ہیں، اس کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو صلاحیتیں لے کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، ان کا صحیح استعمال سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم کو سورہ ملک پڑھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا مقصد نہیں ہے، وہ سورہ مقصد کے لیے ایک ذریعہ، ایک امتحان گاہ ہے۔ تو چلیے آج اس کے پہلے رکوع کی تفسیر کرتے ہیں، سورہ ملک آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک۔ پہلے آیات کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. نہایت برکت والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہارا امتحان لے تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اور وہ غلبے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. وہ ہستی جس نے تہ بتہ تلے اوپر 7 آسمان بنائے تم رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی بھی اختلاف نہیں دیکھو گے. کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. دوبارہ دیکھو پلٹ کر نظر ڈالو کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آ رہا ہے؟ بار بار نگاہ لوٹاؤ 2 بار دیکھو 3 بار دیکھو بار بار دیکھو ہر دفعہ تمہاری نظریں پلٹ کر واپس آ جائیں گی تھکی تھکی ناکام انہیں کوئی کمی کوئی خلل نہیں مل سکے گا. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور اس کو شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ان کے لیے دہکتا ہوا بھڑکتا ہوا عذاب تیار کیا ہے. اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کریں گے جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کریں گے ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس میں سے چیخ کی آواز سنیں گے اور وہ بھڑک رہی ہوگی جوش کھا رہی ہوگی اس میں سے دہاڑنے کی آواز سنیں گے. تکاد تمیز من الغیظ ایسا لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹی پڑ رہی ہے. جب جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو دوزخ کا داروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا تنبیہ کرنے والے آتے تھے ہمارے پاس ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم لوگ صریح گمراہی میں ہو. اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھ لیتے اگر ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو آج ہم اس سے دہکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے ہم دوزخ میں جانے والے نہ بنتے.
وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اس وقت اعتراف کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لعنت ہوگی، بربادی ہوگی دوزخ والوں کے لیے۔ اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو مومن ہوں گے، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے غیب میں رہ کر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا کھول کر بتاؤ، وہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، بے شک وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے؟ اور وہ تو بہت باریک بھی ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تھا ان آیات کا ترجمہ۔ سب سے پہلے سورج جو شروع ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو بہت اہم صفات کے ساتھ شروع ہو رہی ہے اور ایک دعا کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ دعا ہے برکت کی دعا، تبارک، برکت والا ہے، ہر چیز اس کی مبارک ہے۔ جو کتاب اس نے نازل کی وہ مبارک ہے، جو تقدیر وہ بناتا ہے وہ مبارک ہوتی ہے، اور جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں وہ برکت والے ہوتے ہیں۔ وہ ہستی سراپا برکت ہے۔ کون سی ہستی سراپا برکت ہے؟ وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا کہنے سے کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اب تو آگے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہر انسان، ہر مسلک اور ہر مذہب کا مالک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہستی کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دو چیزیں، ایک بادشاہت، ملکیت، اور دوسرا قدرت، ہر کام پر قدرت۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور صرف یہ نہیں کہ مالک ہے مگر کر نہیں سکتا ہے۔ دوسرا قدرت، ہم دنیا میں جو لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو کر سکتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا ہے، اور ایک جو مالک ہوتا ہے لیکن قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اس کی ملکیت محدود، بہت محدود ہوتی ہے لیکن قدرت کے بغیر ہوتی ہے، اس کی قدرت بہت محدود ہے وہ بھی ملکیت کے بغیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں وہ تمام بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر اس کا مکمل اختیار ہے، اور وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ دو صفات جو جس سے سورہ شروع ہو رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ملک اور قدرت ہے، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور قدرت ہے، پوری کی پوری سورہ انہی دونوں صفات کی تفصیل ہے۔ وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت کی تفصیلات دیکھو، کس قدر وسیع بادشاہت ہے اور کس انتظام کے ساتھ، کس باریکی کے ساتھ، کس لطافت کے ساتھ وہ یہ بادشاہت قائم ہے، اور پھر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور کس طرح سے وہ اس بادشاہت کے انتظام چلا رہا ہے، اس کا کیا فیصلہ ہے اور اس کا کیا ارادہ ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے قدرت پر دلالت کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں اندر اس سورے کے اندر آخر تک یہ دونوں معنی نظر آتے چلے جائیں گے، بادشاہت یعنی ملک اور قدرت۔ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں کہ اب دوسری آیت نمبر 2، یعنی اس صفات کے بعد جو پہلی آیت آ رہی ہے اس پر غور کریں، جو اس کے ملک اور اس کے قدرت کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ اس نے موت اور زندگی بنائی ہے، یعنی یہ اس کی تخلیق کا ایک حصہ ہے، اس نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے، موت بنائی اور زندگی بنائی، یہ قانون بنایا ہے، یہ کیفیت بنائی۔ پہلے موت ہوتی ہے، پہلے زندگی۔ ہم جو جانتے ہیں کہ آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، یعنی پہلے زندگی ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے، لیکن یہاں موت کا پہلے تذکرہ ہے، موت اور زندگی بنائی اس نے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس موت کی اہمیت کے پیش نظر، کیونکہ یہ زندگی مختصر سے امتحان کا دورانیہ ہے، اصل جو زندگی ہے وہ موت کے بعد شروع ہونے والی ہے،
اور دوسرا یہ کہ نہیں، یہ اپنی جگہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اصلاً موت ہی پہلے ہے، پہلے انسان مرا ہوا ہے، ہر تمام روحیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر رکھی ہیں جو قیامت تک آنے والی ہیں، سب روحیں تخلیق ہو چکی ہیں، لیکن مری بھی ہوتی ہیں، پھر دنیا میں ان کو وجود ملتا ہے، یہ زندگی ہوتی ہے، پھر مرتی ہیں تو قبر کا عرصہ وقفہ ہوتا ہے، اور پھر زندگی ملتی ہے جو زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو موت ہوتی ہے، پھر موت ہے، پھر زندگی ہے، پھر موت ہے، پھر زندگی ہے۔ ایک موت جو کب سے ہے ہمیں نہیں پتا، جب سے یہ روحیں بنی ہیں، جب سے لے کر جس دن اس کی پیدائش ہوگی اس دن تک کی یہ ایک موت ہے، لمبی موت ہے، پھر زندگی کا ایک مختصر سا عرصہ، اور پھر اگلی موت کا ایک مختصر سا عرصہ جب تک کہ وہ عالم برزخ میں ہوگا، اس کے بعد پھر زندگی، ایک طویل زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ ہستی جس نے موت اور زندگی کا یہ سارا نظم پیدا کیا، کیوں بنایا یہ سارا نظم؟ کیا اس لیے کہ انسانوں کی تجدید ہوتی رہے، ایک جاتا رہے اور ایک آتا رہے، اور یہ دنیا آباد رہے، اور ہر آنے والا جس طرح چاہے آئے اور ہر جانے والا جب چاہے جائے، جیسے چاہے رہے، ہر آدمی کی اپنی مرضی، اپنی منمانی ہو، اور ہر ایک اپنے خیال سے اور اپنے ارادے سے اس کو بنائے یا بگاڑے؟ نہیں، زندگی اور موت کا یہ مقصد قطعا نہیں ہے۔ یہ زندگی اور موت تو اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ تم کو آزمایا جائے، یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس مر گئے اور جی گئے اور جو دل چاہا کر لیا۔ اس زندگی کا مقصد ہے، یعنی ہم سب دیکھتے ہیں کہ موت ہے اور زندگی، اور لوگ مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، لیکن یہ آیت ہم کو اس زندگی کا مقصد سمجھا دیتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہاری آزمائش ہو، گویا یہ ایک لفظ جو کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی تمہاری آزمائش کے لیے ملی ہے، یہ ایک لفظ اس مومن کو کس قدر چوکنا اور بیدار کر دے گا، کس قدر ہوش مند کر دے گا۔ یعنی آدمی جب یہ سمجھ لے گا کہ یہ زندگی جو تمہیں ملی، پوری زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے، تو وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو بغیر سوچے سمجھے نہیں گزارے گا۔ آپ امتحان حال میں ہیں اور یہ پرچہ ہے، اور اس کا کسی لفظ کا معنی، کسی لفظ کی ضد، یا کسی لفظ کی تشریح، یا کسی لفظ کی توضیح، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو چاہے لکھ کر گزر جائیں گے، نہیں، پھر آپ سوچ سمجھ کر لکھیں گے، آپ اس پر غور کریں گی، پرچے کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہیں۔ تو گویا زندگی اور موت کا مقصد سمجھ میں آ گیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری نیتوں کو دیکھے، تمہارے اعمال کو دیکھے، اور جب اس لفظ کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تو انسان خود اپنا جائزہ لینے لگتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، ہر چیز کو جھاڑ کر دیکھتا ہے، کھنگال کر دیکھتا ہے، کوئی ارادہ، کوئی فیصلہ، کوئی زبان، کوئی قول، کوئی فعل اس کا بے مقصد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آزمائش ہے، اور آزمائش کس چیز کی ہے؟ صرف اس کی آزمائش نہیں ہے کہ کون اس دنیا میں زیادہ دولت کمائے گا، اس کی آزمائش نہیں ہے کہ کون زیادہ صحت مند رہے گا، یہ نہیں آزمایا جا رہا ہے کہ کون اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے حسن و جمال کی زیادہ فکر کر لیتا ہے، یا اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھ لیتا ہے، یا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس دنیا میں زیادہ کچھ تعمیر اور آباد کر لیتا ہے۔ اس کی بھی آزمائش نہیں ہے کہ کس نے کتنے بنگلے بنوائے، اور کتنا بینک بیلنس کیا، اور کس نے کتنے برانڈیں کھولی ہیں، کتنے برانڈڈ چیزیں استعمال کی، ان چیزوں کا امتحان نہیں ہے، یہ نہیں چیک کیا جا رہا ہے، یہاں تو یہ چیک کیا جائے گا کہ ایکم احسن عملا، یہ دیکھا جائے گا کہ بہترین عمل کس کا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ کام کس نے کر لیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے کتنی رکعات پڑھی ہے، جو رکعتیں پڑھی ان کی کیفیت کیا تھی، تراوی 20 رکعت پڑھنے کی 8 رکعت، یہ مت پوچھو کہ 20 رکعتیں کی 8 رکعتیں، یہ دیکھو کہ اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، احسن عملا، جو زیادہ اچھا ہو۔
تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے، زیادہ مقدار میں نہیں کہ میں نے 4 قرآن پاک ختم کر لیے. 4 قرآن پاک ختم کیے تم نے رمضان بھر میں، کس طرح سے ختم کیے؟ حروف بھی صاف واضح تھے یا نہیں تھے؟ فائدہ نہیں اس سے. یہاں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ کس نے زیادہ عمل کیا، یہاں تو یہ دیکھا جائے گا کس کا بہترین عمل تھا. ایک ہی بار قرآن پاک ختم کیا نہیں، 15 ہی پارے پڑھے، لیکن اس کو پڑھا بھی اچھی طرح اور سمجھا بھی اچھی طرح، اور ہر حکم پر کان کھول کر سنا، دل میں اتارا اور عمل میں لے آیا. یہ ہوا احسن عمل. اور وہ ہستی اس کی اگلی صفت سنیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وہ غلبہ اور قوت بھی رکھتا ہے. اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے تو وہ اس کو اسی وقت پکڑ بھی سکتا ہے، اور اگر ڈھیل دے رہا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے، اور وہ جب پکڑنا چاہے جب پکڑ سکتا ہے. اخذ عزیز مقتدر، اس طرح پکڑ سکتا ہے جس طرح ایک اقتدار اور اختیار رکھنے والا غالب ہستی پکڑ سکتی ہے، اس طرح وہ پکڑ سکتا ہے، مکمل طاقت اور مکمل اختیار کے ساتھ. تو وہ عزیز بھی ہے. جو نافرمانی کریں اس کو ڈرنا بھی چاہیے. جو اس میں تساہل برتے، سستی برتے، ان کے لیے تنبیہ بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایمان لے آتے ہیں اور جو اس امتحان کو سمجھ لیتے ہیں اور جو بہتر سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انسان ہیں اور وہ کمزور ہیں، وہ ناقص ہیں، وہ خطا کار ہیں، پھر بھی ان سے غلطی ہو جائے گی. تو اگر اس صورت میں کسی سے غلطی ہوتی ہے تو وہ غفور بھی ہے. عمل کرنے والوں کے لیے اس کا مغفرت کے دروازے کھلے ہیں. کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مایوس مت ہونا اس کی رحمت سے، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت، دوسری آیت میں ہماری زندگی کا مقصد، تیسری آیت سے لے کے آگے تک اب اس کائنات پر غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ملک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرتے جائیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جس دن سے پیدا ہوئے اسی انداز سے دیکھنا ہے. لیکن جب اس پر غور کیا جاتا ہے تو اس دیکھنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، اور ہمارے دل پر، ہمارے عمل پر، ہمارے سلوک پر اس کا ایک اثر اور ایک فرق مترتب ہوتا ہے. یہ چیز شروع ہو رہی ہے یہاں سے، آسمانوں سے شروع کرتے ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، تہ بتہ، تلے اوپر 7 آسمان ہیں. ایک آسمان کتنا بڑا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، پھر دوسرا آسمان کتنا بڑا ہے. تو یہ دنیا گول ہے تو اس کے چاروں طرف ہے وہ آسمان. تو یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا، پھر کتنے فاصلے پر دوسرا ہوگا تو وہ آسمان چاروں طرف سے محیط ہوگا تو وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا. نہیں، یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سائنس سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، اگر جدید تحقیقات کوئی چیز بتاتی بھی ہیں، تو بھی ہم کو ایمان لانے کے لیے آیت کے یہ الفاظ کافی ہیں. ہماری بات کو مضبوط کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے ہم کو سائنس کے انکشافات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اکتشافات تو آج کچھ ہوتے ہیں کل کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ تو انسان کی پہنچ ہے، اور جب وہ اور آگے پہنچتا ہے تو وہ کچھ اور دیکھتا ہے. ہمیں انسان کی اس پہنچ تک نہیں جانا ہے. ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، جس نے بنایا ہے وہ بتا رہا ہے، اور جتنا بتا رہا ہے اتنا ہمارے یقین کے لیے کافی ہے کہ یہ 7 آسمان ہیں، تلے اوپر ہیں، لیکن اس کی بناوٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی رخنا نہیں ہے. اور ایک لمبی مدت گزرنے کے باوجود بھی اس میں کہیں پرانے پن کے آثار نظر نہیں آتے ہیں، کہیں کوئی چیز بوسیدہ ہوتی نہیں دکھتی ہے، کہیں کوئی چیز قابل مرمت نہیں نظر آتی ہے. جب سے بنی ہے، جب سے وہ ساری کائنات اتنی ہی تر و تازہ اور سارا سسٹم اتنا ہی متحرک نظر آتا ہے. یہ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بیچ میں اپنی جو صفت بتائی ہے وہ اس کی صفت رحمت ہے. یہ اس نے آسمانوں کو بنایا اور
ہر عیب اور رخنے سے پاک بنایا، اس میں کسی طرح کی کمی اور کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی تمہیں۔ یہ تمہارے مہربان پروردگار رب کی تخلیق ہے۔ پھر دعوت دی گئی غور کرنے کی، جس دن سے پیدا ہوا اس دن سے کائنات دیکھ رہے ہو، لیکن شعور کے ساتھ ایک بار اس پر غور کرو کہ یہ سارا سسٹم کیسے بنا اور کب سے بنا اور کب تک چلے گا، اور دیکھو کہ اس میں اس اتنے قدیم سسٹم میں کیا کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ کمی اور خلل اور شگاف ڈھونڈتے رہو ڈھونڈتے رہو ڈھونڈتے رہو، نگاہیں تھک جائیں گی، تھک کر واپس آ جائیں گی، اپنی عاجزی کا احساس لے کر آئیں گی، اپنی بے بسی کا اعتراف لے کر آئیں گی، لیکن اس کائنات میں کوئی کمی نہیں نظر آ سکے گی۔ تو پہلے تو اس آسمان پر غور کرو، بار بار دیکھو، اس کے بعد پھر آسمان کے بعد جو چیزیں آتی ہیں ان پر غور کرو۔ آیت نمبر 5 میں جو تلے اوپر 7 آسمان ہے، اس میں سے وہ آسمان جو آپ سے سب سے قریب ہے، صرف نظر اس سے کہ وہ آسمان جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ آسمان ہے جو آسمان ہے، یا آپ کو اس کی جگہ کوئی غبار نظر آ رہا ہے، یا فضا نظر آ رہی ہے، یا ہوا نظر آ رہی ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے سب سے قریب ترین جو آسمان ہے اس کا نام السماء الدنیا ہے، قریبی آسمان۔ اسی آسمان کا حدیث میں ذکر آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کے آخری پہر میں آسماء دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی فریاد کرنے والا کہ میں جس کے دامن بھر دوں، جس کو معاف فرما دوں، جس پر رحم کر دوں۔ یہ رحمان ہے، یہ تمہارا رب جو بہت مہربان ہے، جو تمہیں ہر رات مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور توبہ اور استغفار کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہ انسان ہے ظلومن جہولا، ظالم اور جاہل انسان، جو اس وقت نیند کے مزے لوٹتا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سماء دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے روشن چراغوں سے۔ اب ایک اس انداز سے تاروں پر نظر ڈالی جائے، جو کہ اب اس وقت تو خیر تاروں پر نظر ڈالنا بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ گھروں کے اندر رہنے کی عادت اور موسم سے بچنے کے جو انتظامات اب گھروں کے اندر ہو گئے ہیں، چاہے وہ اے سی کا ہو چاہے وہ ہیٹر کا ہو، اور رات میں جب نکلا جائے تو وہ چمک اور برقی کمکمے اور بتیوں کی جو چمک ہوتی ہے اس میں شاید ہی آسمان کی طرف بچوں کی نظر اٹھتی ہے اور وہ چاند اور تاروں کا معائنہ کر پاتے ہیں، لیکن کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، مزہ لینا چاہیے اس خوبصورت آسمان کا، اس میں ٹمٹماتے ہوئے خوبصورت تاروں کا، چھوٹے بڑے، کچھ قریب قریب، کچھ دور دور، کچھ 2 ایک ساتھ، کچھ 4 ایک ساتھ، کچھ اسی میں حرکت کرتے ہوئے نظر آ جائیں، کوئی اسی میں ثابت اپنی جگہ نظر آئے، کوئی ایسے ہوں جو روز اپنی جگہ پر نظر آ رہے ہوں، کوئی ایسے ہوں جو اپنی جگہ بدل دے رہے ہوں۔ اس کے بعد پھر چاند پر غور کیا جائے، یہ جو کسی دن اس کی ولادت ہوتی ہے، نیا سا باریک سا چھوٹا سا چاند ہوتا ہے، اور پھر کسی دن یہ بڑا ہو جاتا ہے، کسی دن مکمل روشنی والا ہو جاتا ہے۔ کسی دن اس کا نور پوری دنیا پر چھایا ہوا لگتا ہے، تو کسی دن وہ بہت معصوم سا نظر آتا ہوتا ہے۔ غور کیا جائے اس کے بڑھتے اور گھٹتے ہوئی اس پر حالت پر، اور یہ کب سے یہ کام ہو رہا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا، اور کوئی کمی نہیں اس میں، کوئی خلل نہیں اس میں، مرمت کی کہیں ضرورت نہیں اس میں۔ سبحان الخالق۔ تو یہ آسمائے دنیا کی زینت بھی ہیں، یہ تارے آسمائے دنیا کی زینت بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک دوسرا کام بھی ہے، شیطانوں کو مار بھگانے کا۔ یہاں سے آپ کی توجہ ایک دوسرے عالم کی طرف جا رہی ہے، عالم غیب جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شیطان ہیں، اور شیطان کیا کرتے ہیں، ان کا کیا وظیفہ ہے، بس وہ کہاں رہتے ہیں، کس لیے اوپر جاتے ہیں، کس طرح سے جاتے ہیں، کس طرح سے بھگائے جاتے ہیں، یہ سب غیب کے معاملے ہیں۔ اب اس پر ہماری توجہ جاری ہے۔ یہ جو چیزیں، یہ جو تارے ہمیں آسمان کی زینت نظر آتے ہیں، ان کا ایک اور بھی
کام ہے کہ یہ شیطانوں کو بھگانے کا کام کرتے ہیں۔ اس میں غور کیجئے، آسمان کی خوبصورتی، اور پھر یہ خوبصورتی ابس نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کام بھی ہے۔ اور پھر غور کریے اس مخلوق کو دیکھ کر، خالق پر کے بارے میں سوچئے، اگر مخلوق اتنی عظیم ہے اور اتنی خوبصورت ہے اور اتنی تدبیر سے ہے، تو پھر وہ خالق کون سا ہوگا؟ اس کی ہستی کیسی ہوگی؟ وہ کتنی خوبصورت ہوگی وہ ہستی، اور کتنی حکیم ہوگی وہ ہستی جس نے اس کو بنایا ہوگا، اس مخلوق۔ کوئی بھی چیز جو بناتا ہے، وہ اپنے بنی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اپنے بنانے والے کی تعریف کرتی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اپنے خالق کی عظمت، اس کی حکمت، اس کے جلال، اس کے حسن، ہر چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، ان تاروں کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ اب جب ان شیطانوں کے آخرت میں ملنے والے عذاب کا ذکر کیا، تو انسانوں کا بھی اس دن کیا انجام ہوگا، اس پر بھی ایک نظر ڈالی جائے۔ آیت نمبر 9 میں، اور انسان بھی جو اپنے رب کا انکار کریں گے اور جو کفر کریں گے، اور جن کو یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات دیکھ کر خالق کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور مخلوقات میں موجود حکمت دیکھ کر ان کو تخلیق کی حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آنکھ بند کر کے اس دنیا میں جیتے رہیں گے، ان کے لیے ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا آخرت میں، اور یہ بدترین عذاب ہے۔ اور جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ کی کیفیت، شہیق کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت تیز تیز آواز آنا، سانسوں کی آواز، سانس لینے کی آواز۔ اور تفور کا مطلب ہوگا کہ جوش سے بھڑکنا، ابال آنا۔ تو دوزخ میں جب ان کو ڈالا جائے گا، تو وہ اس میں سے آواز سنیں گے۔ کیا دوزخ کوئی جاندار مخلوق ہے جس کی آواز سنی جائے گی، جس کی سانسیں ہوں گی، جو غصے سے کھول رہی ہوگی، جو اپنا غصہ دبانے کی کوشش، غصے سے پھٹی پڑ رہی ہوگی؟ یہ ساری صفات تو ایک جاندار مخلوق کی ہوتی ہیں۔ اس کا سانس لینا، اس کا ابال کھانا، اس کا غصے سے پھٹ پڑنا، اور غصے کا اظہار کرنا، یہ تو جاندار مخلوق کی صفات ہے۔ تو کیا دوزخ جاندار مخلوق ہے؟ ہم اپنے طور پہ اپنے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جاندار مخلوق ہیں، باقی جو پیڑ ہیں، جو پتھر ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو دریا ہے، اور جو چاند اور تارے ہیں، یہ ساری چیزیں بے جان ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ یہ ساری چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جب کوئی طالب علم ہوتا ہے اور وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ جہاں عیسائیوں کا ذکر آیا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہاں پہ بھی ان کا آسمان کی کیفیت بتائی گئی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کی اس بات سے۔ اتنی سنگین بات کہی ہے انہوں نے، وہ آسمانوں پر گرا گزری یہ بات جو انہوں نے اپنے منہ سے نکال دی تھی۔ اب ان چیزوں کی زندگی کس طرح کی ہے، ان کا شعور کس طرح کا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ دوزخ احساس رکھے گی، اور دوزخ سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھر گئیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ بات کرے گی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھر گئی تم، تو پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ اور ہے، اور ہو تو چاہیے۔ اس لیے کہ کافروں کی ان حرکتوں سے جو غیظ و غضب اس کائنات میں ہوتا ہے، انسان کی ناشکری پر کائنات کی ہر چیز
ناراض ہوتی ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے. ہر چیز جس کام مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اس مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور ہر چیز اپنے رب کی شکر گزار ہے، الا کہ یہ انسان جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جو ناشکرا بھی ہو سکتا ہے، شکر گزار بھی ہو سکتا ہے. تو جو لوگ ناشکرے ہوں گے، کفر کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے دوزخ ہوگا. دوزخ میں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، وہ غصے سے ابل رہی ہوگی. جب جب کوئی گروہ، ایک ایک گروہ ڈالے جائیں گے دوزخ میں، فرعون اپنے ملأ کے ساتھ، قارون اپنے محبوبین کے ساتھ، ہر فاجر اور فاسق اپنے پسند کرنے والوں اور متبعین کے ساتھ. اور آج کی جتنے بھی فاجر و فاسق ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی واہ واہی کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ. المرء مع من احب. ہر انسان قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے زمرے میں اٹھے گا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. ہم اپنے اور اپنے بچوں کی محبت کو چیک کر لیں. ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں کس چیز کی محبت پیدا کر دی ہے؟ جس کو وہ دن رات دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، ان کی محبت. تو وہ دن رات کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں اور کس کی تعریفیں دن رات سن رہے ہیں، کس سے مرعوب ہیں اور کس کے جیسا بننے کی خواہش مند ہیں وہ لوگ. غور کرنے کی بات ہے یہ، کیونکہ یہ بات صرف اس دنیا تک کے اور صرف دل کی محبت تک کے نہیں ہے، اس پر ایک بڑے انجام کا، فیصلے کا انحصار ہے اس پر، انہی محبتوں پر. تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، اس کے رسولوں کی محبت، صحابہ کی محبت، نیک لوگوں کی محبت کس قدر ہم نے ان کے دلوں میں پیدا کی، اور کتنا ان کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے جیسے انجام تک پہنچنے کا کس قدر جذبہ ہے. تو ایک ایک گروہ کی شکل میں لوگ آتے جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے. جب ایک گروہ دوزخ میں ڈالا جائے گا تو داروغہ ان سے پوچھیں گے تم کہاں تھے جب بار بار دنیا میں رسول بھیجے جاتے تھے، کتابیں بھیجی جاتی تھی، ہدایت بھیجی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کی ہدایت سے کبھی بھی کمی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی سے کبھی بھی غافل نہیں رہا، اور اس نے بار بار بندوں کی ہدایت کا انتظام کیا. تو تم اس وقت کہاں ہوتے تھے جب یہ ہدایتیں پہنچتی تھی؟ اگر تمہارے پاس یہ ہدایت پہنچی ہی نہیں تھی تو کچھ سفارش کی جائے تمہاری؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہدایت پہنچتی تھی ہمارے پاس. ڈرانے والے آتے تھے، رسول بھی آتے تھے، رسول کے متبعین بھی آتے تھے، نیک صالح لوگ ہمارے پاس آتے تھے، ہم کو اللہ کا پیغام بتاتے تھے، لیکن ہم ان کو جھٹلا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، یہ تم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یہ بیوقوفی ہے تمہاری، ضلالت ہے تمہاری، ایسا کچھ نہیں ہے، دھوکے میں ہو تم لوگ، چند دن کی دنیا ہے، عیش کرو، مزے کرو، بات ختم ہو جائے گی. جو 4 دن کی زندگی ہے اس کو ٹینشن میں اور فکر میں اور غم میں اور الجھن میں مت گزارو، عیش میں گزار دو، آگے کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو مرا تھا وہ کوئی واپس آیا ہے؟ آگے کسی نے بتایا کہ جنت تھی یا دوزخ تھی؟ کچھ نہیں تھا. تو جو زندگی گزر رہی ہے اس پر شکر کرو اور آرام سے اپنی زندگی جیو. تو جب جب کوئی ڈرانے والا آیا ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ نہیں، گمراہی کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ. اگر ہم ان کی باتیں سن لیتے، اگر ہم اس پر غور کر لیتے، اگر ہم ایک بار یہ سوچ لیتے کہ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اگر یہ سچ بول رہے ہیں ہم کو اور واقعی آ جائے گا عذاب، واقعی ہو جائے گی پکڑ، واقعی اگر دینا پڑ گیا حساب، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ایک بار اس حساب سے بھی سوچ لینا چاہیے تھا کہ اگر غلط ہے تو اس کی اتباع میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر صحیح ہوا تو اتباع نہ کرنے میں پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. تو اگر ہم ان کی بات کو غور سے سن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم دوزخ میں نہیں ہوتے. وہ اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوں گے. یہ تو وہ لوگ اعتراف کر رہے ہوں گے جن کے پاس نذیر پہنچے ہیں، اور جن کو نذیر نہیں پہنچے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ کہیں وہ ہمارے خلاف مقدمہ نہ دائر کر دیں وہاں پہ، کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں، ہم تو ان کے یہاں صبح شام جاتے آتے تھے،
ہمارے ان سے اچھے مراسم تھے، دعوتوں میں، پارٹیوں میں ملاقات ہوتی تھی، انہوں نے کبھی بھی یہ پیغام ہم تک نہیں پہنچایا تھا، تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم جس پیغام کے امین ہیں، ہم وہ امانت اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچا سکیں، کہیں مقدمے کی نوعیت پلٹ نہ جائے۔ تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اور دوزخ والوں کے لیے لعنت ہوگی، بد دعائیں ہوں گی، رحمت سے دوری ہوگی ان کے لیے، ان کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس وقت۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، جو چیز نہیں نظر آ رہی تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا، نہ قبر کا عذاب نظر نہیں آیا تو اس کا انکار کر دیا، خدا نظر نہیں آیا اس کا انکار کر دیا، آخرت نظر نہیں آ رہی ہے اس کا انکار کر دیا، جو چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی اس کا انکار کر دیا۔ لیکن جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے رہے، جنہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے لیکن وہ ہر جگہ نظر آتا ہے، یہ جو آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5 تک میں جو بڑی بڑی مخلوقات اور ان کی جو اس مخلوقات کی جو صفات بتائی گئی ہیں، اس میں رب اور رب کی حکمت، رب کی قدرت سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو ان کو رب تو نہیں نظر آتا ہے، لیکن وہ غیب میں رہ کر بھی اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بال بچوں کے درمیان ہو جاتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، ڈر لگتا ہے ہم کو اپنے دل کی اس کیفیت کے بدلنے سے۔ یہ چیز ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں اس کو، کہ جتنی دیر ہم لوگ تفسیر پڑھتے ہیں، اجتماعات میں ہوتے ہیں، اتنی دیر دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن پھر جب واپس پلٹ کے اپنے گھر آنے میں اپنے اہل احباب میں ہوتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب تم کہیں بھی ہوتے ہو، اپنے گھر والوں میں، بال بچوں میں، کاروبار میں، کسی وقت بھی، کیف انتم ربکم، تم اپنے رب کے ساتھ کیسے ہوتے ہو، یعنی رب کے تعلق سے تمہارا خیال دھیان کیسا ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ربنا فی السر والعلانیہ، وہ تو رب ہی ہے، وہ تو چاہے ہم اکیلے میں ہوں، چاہے ہم مجمع میں ہوں، چاہے ہم خوش ہوں یا غمی میں ہوں، چاہے ہم کسی بھی حال میں ہوں، رب تو رب ہے۔ یعنی اس بات کا ہر وقت خیال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ ہو جائے، اور کوئی ایسی چیز جس کا اس نے حکم دیا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ وہ اپنا مالک ہر وقت یاد رہتا ہے، اس کی رضا کی ہر وقت کوشش رہتی۔ تو فرمایا کہ بس اتنا کافی ہے، یہ تمہارا ایمان ہے، ایمان بالغیب یہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہو کہ اپنے ایمان کی کیفیت بھی بدل جائے، یعنی ہمارے دل کی کیفیت کہیں ہم زیادہ خوف کے اس میں ہوتے ہیں، ایمان زیادہ بڑھتا ہوتا ہے، نیکیوں کا بہت شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سستی آ جاتی ہے یا دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن کیا اس سے رب سے جو ہمارا تعلق ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ اگر متاثر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم یہاں پہ ہیں اور درس کی مجلس میں ہوتے ہیں یا درس کے جو ساتھی ہیں اس حلقہ احباب میں اگر ہم ہوتے ہیں، وہاں پہ ہماری کیفیت دوسری ہوتی ہے، ہمارا کپڑا، ہمارا برقع، ہمارا پردہ، ہماری بات چیت، ہمارا انداز، سب کچھ دوسرا ہے۔ پھر وہاں سے نکل کے اگر ہم دوسری ٹیم میں چلے گئے، ایک دنیا دار حلقہ احباب ہے ہمارا، جو مادہ پرست ہے، مغرب پرست ہے، جیسے بھی ہم مختلف ہے، اس حلقے سے مختلف ہے، حلقہ قرآن سے اور حلقہ تفسیر سے مختلف دوسرا حلقہ ہے۔ جب ہم ادھر جاتے ہیں تو ہمارا کپڑے کے، برقعے کی، رہن سہن کی، ہماری بات چیت کے، ہمارے ہر چیز کا اگر انداز بدل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہاں ہمارے ایمان میں خلل ہے۔ اگر ہم ہندوستان میں رہ کے ہمارا پردہ دوسرا ہوتا ہے اور انگلینڈ جا کے ہمارا پردہ دوسرا ہو جاتا ہے تو یہاں ہمارے ایمان میں خلل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اسی طرح سے
ملک کے باہر، دن میں، رات میں، اکیلے میں، مجلس میں، مجمع میں، دل سے جو رب کا تعلق ہے اس میں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے. جو چیز رب کی رضا ہے وہ یہاں پہ بھی رب کی رضا ہے، وہ وہاں بھی رب کی رضا ہے. جو چیز رب کی نافرمانی اور اس کے ناراضگی کا سبب ہے، وہ یہاں پہ بھی ناراضگی ہے، وہ کہیں دوسری جگہ جائیں تو بھی ناراضگی ہے. تو اگر یہ کیفیت ہے تو یہ یخشون ربهم بالغیب سے مختلف ہے. غیب میں رہتے ہوئے، اپنے رب کو نہ دیکھتے ہوئے، اکیلے میں ہوتے ہوئے بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان سے اپنے رب کی خشیت ہوتی ہے ان کے اندر. ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں اپنی دونوں صفتیں بتائی تھیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ طاقت و قدرت والا ہے اور وہ مغفرت والا ہے. تو جو کافر ہیں ان کو دوزخ میں ڈالنا اور اس دوزخ کو بھڑکانا اور اس میں ان کو سزا دینا، وہ یہ بھی کر سکتا ہے. اور جو مومن ہیں ان کے کوتاہیوں کو معاف کر دینا اور بہت بڑا اجر دینا، یہ بھی اس کی مغفرت ہے. اور مغفرت ان کے لیے نہیں ہے جو، ہاں ٹھیک ہے ہم مومن ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، تو پھر ہماری جو بھی کوتاہی ہوگی سب معاف ہو جائے گی. نہیں، وہ چیزیں معاف ہوتی ہیں جو غلطی سے ہو جاتی ہیں، جو بھولے سے ہو جاتی ہیں. لیکن جان بوجھ کر یہ سوچ کر کہ نہیں یہاں دوسرا معاشرہ ہے، دوسرا سماج ہے، یہاں کے دوسرے لوگ ہیں، یہاں کی مصلحتیں دوسری ہیں، یہاں کی حکمتیں دوسری ہیں، یہ سوچ کے کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی، یہ چیز مغفرت کے سبب نہیں ہو سکتی ہے. تم اپنی باتوں کو کھول کر کہو یا دل میں رکھو، وہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے. تم وجہ اس کی دوسروں کو کچھ اور بتا سکتے ہو، دوسروں کو دھوکے میں ڈال سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپا سکتے ہو؟ اس کے سامنے یہ عذر چل جائے گا؟ کسی کے سامنے تم یہ بات کہہ سکتے ہو کہ نہیں میں بہت بیمار ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی اس وقت، بہت وہ ہے تو ایسا ہے ویسا ہے، چلو ٹھیک ہے بیٹھ کے 4 رکعت پڑھ لی. تمہارے اندر کی جو ہمت اور جو کیفیت اور جو ارادہ ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہے؟ کیا اس کے سامنے کہہ دو گے کہ دن بھر ہم محفلوں اور مجلسوں میں اور اپنی دنیا داری میں دوڑے اور بھاگے، اور جب عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت ہوا تو ایک دم آخر میں جب سونے لگے اور تھکن سے چور ہو گئے تب اٹھے نماز پڑھنے کے لیے اور بیٹھ کے 4 رکعت نماز پڑھ لی؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا یہ عذر پیش ہو سکتا ہے؟ نہیں. چھپاؤ گے کس سے؟ جس نے بنایا، تم کو بنایا، تمہارا دل بنایا، دل کے اندر ارادہ کرنے کی صلاحیت بنائی، نیت بنائی، یہ ساری چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہے نا. اس سے چھپا لو گے، اس کے سامنے بہانہ کر لو گے، اس کے سامنے عذر تلاش لو گے کہ یہ تھے حالات اور یہ تھے معاملات اور یہ تھا لوگوں کا آنا جانا، یہ تھا لوگوں کا کہنا سننا اور یہ ایسا تھا اور ایسا تھا. اس کے سامنے چلے گی یہ بات. الا یعلم من خلق، جس نے تم کو، تمہارا نفس، تمہاری نیتیں، ہر تمہاری صلاحیتیں سب کچھ اسی نے بنائی ہیں، وہ نہیں جانے گا اس کو. وَهُوَ اللطیف الخبیر، جبکہ وہ ہستی نہیں ہے جو بنا بنا کے سب کچھ اور چھوڑ کے چل دی اور غافل ہے اپنی مخلوقات سے. نہیں نہیں نہیں، وہ تو وہ ہستی ہے جو بنانے کے بعد پھر اس سے مکمل طور سے باخبر ہے اور باریک بھی ہے اور پوری نظر رکھنے والا ہے، جو سمندر کی گہرائی کی گہرائی کی گہرائی کے اندر ہونے والے ایک ایک حرکت کو وقت سے واقف ہے، جو مٹی کی زمین کی تہ کے اندر 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 بلوں کے اندر اور اندر ایک چونٹی کے اندر ہونے والی حرکتوں سے وہ واقف ہے. تم اس سے اپنی نیتوں کو چھپا لو گے، ارادوں کو چھپا لو گے، کچھ اور اس کے سامنے کہہ دو گے؟ نہیں. تو یہ جو آیت کی اس سورے کی جو ابتدائی 2 آیتیں ہیں، جس کے ہاتھ میں ملک، مملکت اور قدرت ہے، اور جو ہر چیز پر قادر ہے، اور جس نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں آزمائے، تمہارے اچھے اعمال کو دیکھے، کیا اس کو دھوکہ دے دو گے؟ کیا اس کی پکڑ سے بچ کر نکل جاؤ؟ اگر اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ سورہ ملک پڑھ کر کوئی سوتا ہے تو کیا اس کو قبر کا عذاب ہوگا؟ کیا اس کو حشر کا عذاب ہوگا؟ یقیناً نہیں. لیکن اگر کوئی روزانہ یہ سورہ پڑھ کر سوتا ہو اور اس کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنی نیتوں کے سامنے وہ ناشکری اور نافرمانی کر جاتا.
تو کیا فائدہ ہوگا پھر پڑھ کے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہم جو کچھ بھی پڑھیں ہم اس کی اہمیت سمجھیں. یہ ہمارے جیسے آپ کے جیسے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں جو کچھ صحیح ہوں گی کچھ غلط ہوں گی. نہیں، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے. یہ عمل کرنے کے لیے اور ہدایت کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، اس کی طرف دعوت دینے والے بنے اور ہم اس کے مطابق ہم اس دنیا کو لے کر چلنے والے ہو جائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.